بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ احزاب کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ احزاب کے حوالے سے ایک دو پوائنٹس ہیں جو میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے، سیرت میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہے، غزوہ احد سن 3 میں ہے، اور اس کے بعد جو بڑا غزوہ ہے سیرت میں وہ یہی ہے، غزوہ احزاب سن 5 میں۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کفر کی تمام قوتیں جو ہیں وہ جمع ہو گئیں مسلمانوں کے خلاف، اور وہ جو اللہ کا دیا ہے، اللہ کے دین کا دیا، اسے بجھانے کے درپے تھے، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت سے خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے حفاظت کی ہے وہ یقیناً معجزانہ طور پر اور خصوصی اس کی تائید تھی اور نصرت تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا صحابہ سے کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ قریش تم پر حملہ آور ہوئے ہیں، اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عرب کی ساری قوتوں کو تو وہ اکٹھا کر لائے تھے، پھر ناکامی ہوئی انہیں، اب جو ہے اقدام آئندہ سے تمہاری طرف سے ہوگا۔ چنانچہ پھر اگلے سال ہی سن 6 میں اقدام کی ایک صورت بن گئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں صحابہ کرام کی معیت میں، اور آپ نے پھر اعلان کیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نکل کھڑے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف۔ ایک ایک تلوار اپنے ساتھ تھی نیام میں، لیکن یہ ایک بہت بڑا، یوں کہنا چاہیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور قریش اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ان کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ اب آ رہے ہیں عمرے کے لیے 1400 کی تعداد میں۔ بہرکیف وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو پھر موقع ملا ہے، اور پھر اس کے بعد سے اقدامات مسلمانوں نے کیے۔ یہ جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ازواج مطہرات کا تھا، اس میں بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ تمام ازواج مطہرات نے مل کر یہ مطالبہ کیا تو حضور کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور آپ نے پھر قسم کھا لی اور ان سے الگ ہو کر مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں آپ مقیم رہے، تقریباً 1 مہینہ مقاطعہ رہا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور ان میں گویا ازواج مطہرات کو کلیئر میسج ملا کہ ادھر یا ادھر دنیا چاہتی ہو تو اس کے بھی لیے بھی موقع ہے، ہمارا نبی تمہیں دے سکتا ہے مال و اسباب، لیکن پھر تم ہمارے نبی کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت وہ تمہاری ترجیح ہے تو پھر اپنے یعنی اس مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب یہ آیات اتری ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، انہیں یہ آیات سنائی تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی ہوئی یہی ہماری ترجیح اول ہے، اور اسی طرح پھر بقیہ ازواج مطہرات نے بھی یہ معاملہ کیا، اور اس طریقے سے یہ جو ہے ایک جو بظاہر ایک کرائسس تھا جو آیا آپ کی خانگی زندگی میں،
لیکن اس میں بہت سبق ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، وہ اس طور سے پھر رفع ہوا۔ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں بہت اہم بات تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پکڑو اپنے گھروں کے اندر۔ اس کے حوالے سے اب جو لوگ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، جدید تہذیب، جدید تمدن، اس کے تقاضے ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور قرآن کو جو ہے وہ موم کی ناک بنا کر اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ خطاب صرف نبی ازواج مطہرات سے ہے، بقیہ مسلمان خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے، یہ بات صحیح ہے۔ حالانکہ ازواج مطہرات کو تو کہا گیا یہ امہات المومنین ہیں، ان کا تو وہ مقام تھا، ان کے لیے تو گھر میں رہنے کی قید ہونی نہیں چاہیے تھی اس معنی میں کہ سب جو مسلمان ہیں وہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ یہ اصل میسج جو ہے وہ پوری امت کی خواتین کے لیے ہے اور تھرو ازواج مطہرات ہے، کیونکہ انہیں اسوہ کاملہ بننا تھا، انہیں اسوہ بننا ہے خواتین کے لیے۔ تو یہ جو اہم نقطہ ہے وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی احادیث میں ہے کہ ضرورت کے تحت عورت نکل سکتی ہے گھر سے۔ اصل میں دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اور مرد اس کا کام ہے نان نفقے کی ذمہ داری، کھلانا پلانا اس کے ذمے ہے، گھر فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے وہ باہر نکلے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، یہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر میں اس کی جو ہے اس کی چیزوں کی، اس کی عزت و ناموس کی محافظ ہے۔ پھر اولاد کی تربیت میں جو اس کا حصہ ہے، جو اصل رول اللہ نے دیا ہے خواتین کو، لیکن بوقت ضرورت خاتون نکل سکتی ہے، اور نکلتے وقت کیا احکامات ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ جائیں گے کہ اپنی بڑی چادر کا ایک پلو جو ہے وہ اپنے آگے سامنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کریں اگر نکلیں تو بوقت ضرورت نکلنا پڑے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی خاص معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ کسی فیملی میں ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مجبوراً کسی خاتون کو وقتی طور پر کوئی جاب کرنی پڑ جائے، نوکری کرنی پڑ جائے، ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں، تب بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ رول نہیں ہے۔ اور پھر جو ہدایات قرآن دے رہا ہے تفصیلی، یہ کہ بن ٹھن کر نہ نکلو، اوپر بڑا جو ہے وہ بڑی چادر جو ہے اس کا پلو لٹکا لیا کرو۔ اور ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، خواتین گھر میں رہتی ہیں تو انہیں نہ بننے کی ضرورت ہے نہ ٹھننے کی ضرورت ہے، جب باہر نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر تو پھر بن سمر کر سج دھج کے ساتھ نکلتی ہیں۔ یہ سج دھج کس کو دکھانی ہے؟ اس کا تو اصل مقام تو یہ گھر شوہر ہے کے لیے ہے، اس کی جو بھی زینت ہے، ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہم نے غلط طرز حیات، طرز بود و باش، مغرب کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، اور ہم اب اس کو قرآن اور حدیث کو اس کے مطابق موم کی ناک بنا کر موڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پازیٹیولی اور امپارشل ہو کے دیکھیں کہ اصل تعلیمات ہیں کیا، دین کا مزاج ہے کیا، دین چاہتا کیا ہے۔ تو وہ چیز قرآن سے بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کر اور آپ اس کو اپنے معنی پہنا کر ایک فلسفے کے طور پر پیش کر دیں، تو جو کچھ آج کل ہمارے دانشور کر رہے ہیں وہ یہ کام ہے، یہ جو سر انجام دیتے ہیں۔ اب آگے آئیے، ان المسلمین والمسلمات، یہ ایک طویل آیت ہے اور بڑی منفرد بھی ہے۔ عام طور پر جب مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں تو صیغہ ہوتا ہے مذکر کا، لیکن طبعاً عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مذکر کا صیغہ ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صرف مردوں پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو، یہ سارے احکامات جو ہیں وہ مذکر کے صیغے میں عام طور پر قرآن بیان کرتا ہے، اور اس میں طبعاً خواتین بھی شامل ہیں اور وہ بھی اس حکم کی پابند ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے الگ الگ کیا ہے، مرد و خواتین کے لیے